نواز شریف نے بھارت سے کہا کہ پاکستان پر حملہ کر دو۔ جن دنوں ایران، یہ پچھلے ہی دنوں جب ایران نے پاکستان پر میزائل مارے، ان دنوں کیا کچھ ہوا یہ بڑا سنسنی خیز ہے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے پاس جیل سے، جیل میں ہے عمران خان اڈیالہ جیل میں، اور ان کے پاس سے ایک انتہائی سینسٹیو، انتہائی طاقتور سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی ڈیوائس ملی ہے جس کے تھرو عمران خان پوری دنیا سے رابطے میں تھے۔ بہت اہم ترین یہ ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے جس کی پوری تفصیلات آپ کو بتانی ہے۔ آج کا ولاگ میں ہوں سرفراز صفی، سب دوستوں کو السلام علیکم، اور اللہ کا نام لے کر آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عمر چیمہ ہمارے ملک کے ایک تحقیقی رپورٹر ہے، ایک بڑے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی نیوز میں اور جیو میں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے، یہ بھی بہت اہم ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جنرل عاصم منیر یاروں کے یار ہیں، کیسے احسان جو ان پہ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے وہ کتنی بے مثال ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ ان کی دشمنی ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی بات سے پہلے شروع کر لیتے ہیں، سنسنی خیزی کی طرف بعد میں جاتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ رات کو 2:30 بجے جنرل عاصم منیر ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کی ایکسرسائز کا سلسلہ آج سے نہیں ہے۔ صرف خان ہی اڈیالہ جیل میں ایکسرسائز نہیں کرتا، یا اٹک جیل میں ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، یا بنی گالہ میں ایکسرسائز نہیں کرتا تھا عمران خان، جنرل عاصم منیر بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور سال ہر سال سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نجومی کا بھی حوالہ دیا جس نے جنرل عاصم منیر اور عمران خان دونوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے، دست شناس کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں نڈر ہے، دونوں ایک دوسرے کا، مطلب جب ان کا ٹاکرا ہو تو دیکھنا ہے، تماشا دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے اور کون ہار مانتا ہے۔ دونوں بہت نڈر ہیں، دونوں بہت لکی ہیں، خوش قسمت ہیں۔ یہ انہوں نے ایک بات کی۔ پھر انہوں نے ایک جنرل عاصم منیر کے ماموں کی بھی بات کی، وہ بخاری صاحب ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا ملنا جلنا ہے، اور باقی گھر والوں کے ساتھ پبلک پوری طرح سے براہ راست نہیں ہے، جیسے جنرل باجوہ اور ان کے رشتہ دار، ان کا سمتھی یہ لاہور کا، وہ اس پہ میں بلاگ بھی کر چکا ہوں۔ وہ کس طرح سے ڈیفینس کا مالک بنا، جانتے ہیں نا آپ ساری۔ وہ اگر میرا بلاگ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، وہ مٹھو جانی ہے نا، مٹھو جانی، جانی کہہ دیا یار آج میں نے اسے، مٹھو کو، جو سمدھی ہے جناب باجوہ کا، اور وہ کیسے ارب پتی ہوا، یہ بھی ایک سٹوری ہے جو میں اپنے بلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بخاری صاحب ماموں ہیں جناب عاصم منیر کے، اور ان سے لوگ ملتے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے اتنی ہی خبر، جب کوئی بڑی خبر آئے گی تو میں نے تو آپ کو سورس بھی بتا دیا کہ کن کی طرف سے یہ خبر آئی ہے۔ اور انہوں نے جناب عاصم منیر کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو بندہ ان پہ کبھی کوئی احسان کرتا ہے وہ اسے بھلاتے نہیں۔ احسان کا بدلہ احسان، اور پوری طرح سے احسان۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک چھوٹے رینک کے فوجی نے جناب عاصم منیر پر ایک احسان کیا تھا، اور اس احسان کو انہوں نے کیسے چکایا۔ تفصیلات اس حوالے سے انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا منہ بند ہے، کیونکہ جس پر یہ احسان، جس نے جناب عاصم منیر پر احسان کیا تھا، اس نے خود مجھے بتایا اور کہا کہ اسے ڈسکلوز نہیں کرنا، اسے پبلک نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سویلینز ہیں فوج کے علاوہ، سویلینز بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، سیکرٹری وغیرہ، سیاستدان، یا یہ نگران حکومت کہہ لیں پوری اس وقت کی،
اور جو بیوروکریٹس ہیں بڑے بڑے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ شکوک و شبہات کم سے کم رہے اور باتوں کا اثر زیادہ ہو۔ ظاہر ہے وہ ہمارے ملک کے طاقتور ترین چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور یہاں سویلین حکومت تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، تو زیادہ معاملات جناب عاصم منیر کے پاس ہی ہیں، وہی چلاتے ہیں، اس میں کچھ دو رائے ہے ہی نہیں۔ وہ حامد میر نے کہا تھا نا کہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور بس فرق یہ ہے کہ ماشاء اللہ لگانے والوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، لیکن ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی کسی بھی طرح کا ماشاء اللہ ہے۔ ہم صرف جناب عاصم منیر کے حوالے سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن تو ہے ہی، لیکن انہیں عربی پہ بہت عبور ہے، اور مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بے مثال ہیں، اور یہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے باہر سے ڈالرز کی صورت میں 450 ارب کی، چھوٹی جی رقم نہیں ہے گی پاجی۔ ہاں، یہ 100 ارب ڈالر کے لیے تو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ کاشتکاری پہ، آئی ٹی انڈسٹری پہ، معدنیات پہ، اور دوسرے سارے جو انہوں نے سوچ رکھے ہیں منصوبے ان پر۔ یہ سی پیک بھی دوبارہ سے جو بحالی ہوئی ہے اس میں بھی انوالو کیا گیا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کو، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ رات جناب عاصم منیر سوتے نہیں ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ سوتے ہیں اور پورے 9:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ چل رہتے ہیں، اور رات 2:30 بجے مطلب اپنے آفس میں بزی رہتے ہیں، سویلین معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، فوجی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، جو کشیدگی والی صورتحال ہے ہمارے بارڈرز پر ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے، اور کس طرح سے کس سے نپٹنا ہے یہ بھی تو انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ دہشت گردوں کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے، افغان بارڈر پہ کیا کرنا ہے، یہ معدنیات کیسے نکالنی ہیں، یہ زراعت کو کیسے آگے بڑھانا ہے، ایران بلوچستان یہ جو بارڈر ہے اس پر کیا معاملات کرنے ہیں، یہ سارے ظاہر ہے انہیں دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور صبح سے 9:30 بجے سے رات 2:30 بجے انہیں ٹائم ملتا ہے کہ وہ ایکسرسائز کر سکیں، جم آپ جانتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا، تو وہ رات 2:30 بجے ایکسرسائز کا انہیں ٹائم ملتا ہے، اور ایک ٹائم تھا کہ جب وہ 3 4 ایکسرسائز کرتے تھے، لیکن اب یہ ٹائم جو ہے، ڈیوریشن جو ہے ایکسرسائز کی وہ کم ہوئی ہے، اس لیے کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں۔ عمران خان اور جناب عاصم منیر کے حوالے سے بھی عمر چیمہ نے ایک بڑی کی ہے، انکشاف کیا ہے، اور کہا ہے کہ جناب عاصم منیر ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے عمران خان کے، ہیرو مانتے تھے، ہیرو جو ہم بھی مانتے تھے، مطلب 92 کا جب انہوں نے کپ جیتا یا اس سے پہلے بھی ہم انہیں بڑا کرکٹر اور پاکستان کی ایک بڑی پرسنالٹی اور مشہور آدمی اور دنیا کا فیمس آدمی مانتے تھے، اور مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں۔ لیکن سیاستدان وہ کیسے ہیں یہ سارے ہمیں پتا ہے، بڑی کلیئر بات ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب عاصم منیر دیوانے تھے، بہت بڑے سپورٹر تھے عمران خان کے، اور یہ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں، کل والے ولاگ میں بھی یہ بات دہرائی تھی، آج پھر دہرانی پڑ رہی ہے کہ جب جنرل عاصم منیر DGISI تھے اور عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، جیسے بھی بنے، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کو بڑی محبت کے ساتھ آگاہ کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس طرح کے کچھ معاملات ہیں ان کے گھر میں تو انہیں کنٹرول کرے تاکہ شفاف رہے کیریئر عمران خان کا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ملک ریاض کی طرف سے وہ ہیرے کے ہار، انگوٹھیاں اور یہ وہ تو اپنے گھر والوں کو، مطلب بشرا بی بی کو سمجھائیں یہ کام چھوڑ دے، آپ کی صحت پر اس کا اثر آئے گا، آپ کا کیریئر جو ہے اس کو داغ لگے گا۔ تو عمران خان نے اس موقع پر تو جناب عاصم منیر سے کہا کہ واہ واہ کیا بات، کیا خوبصورت اعلیٰ انفارمیشن دیتی ہے مینو، اور مینو تے پتہ ہی نہیں سی،
اور میں ہوں وکی کے اس طرح کنٹرول کرتا اور یہ وہ، اور پھر ساتھ ہی جناب باجوہ کو اسی رات کہا کہ اس بندے کو ہٹاؤ، ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ سے ہٹاؤ اور جناب فیض کو لاؤ. تب جناب عاصم منیر عمران خان کے مخالف ہوئے، اور پھر ایسے مخالف ہوئے کہ مطلب وہی بات کہ یاری کرتے ہیں تو بڑی یاری کرتے ہیں، اور جب دشمنی بھی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے. تو اسی مخالفت کا یہ سارا کھیل تماشا ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں عمران خان نے اپنے پاؤں پر تب کلہاڑی ماری جب ثانیہ 9 مئی ہوا. گرفتاری ایک چھوٹی بات تھی، اور جو لحاظ آپ دیکھتے ہیں، رعایت دیکھتے ہیں عمران خان کے لیے جناب عاصم منیر کی طرف سے، اس مان پارک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. آپ یہ بھی جانتے ہیں پیٹرول بم اور یہ وہ سب کچھ، اور پھر بھی رعایت رہی اپنا عمران خان کے چل کوئی گل نہیں، جو کری جاتا ہے کری جائے. اور پھر 9 مئی جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہون نہیں تین چھڑنا. اب کوئی یوتھیا بچے گا نہ کوئی. ہم نے رعایت کرنی ہے کسی بھی طرح کی عمران خان کے ساتھ، اور رعایت پھر بھی کی. دیسی مرغیاں، دیسی بکرے، دیسی گھی، وہ ایکسرسائز کی مشینیں، اور یہ وہ اگر جناب عاصم منیر نہ چاہیں تو ایک بھی سہولت انہیں جیل کے اندر نہ ہو، جس طرح سے وہ کہتے تھے للکار کے اور نواز شریف میں آ رہا ہوں پاکستان، تیرے جیل کے کمرے سے پنکھا بھی اتاروں گا اور زرداری تیرے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ سب کچھ جناب عاصم منیر کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک باوقار پرسنالٹی ہیں اور وہ چھوڑی حرکتیں نہیں کرتے. اور انہیں جب پتہ چلا کہ اس بندے کی یہ خواہشات ہیں، دیسی مرغیاں مانگ رہا ہے کھان واسطے، دیسی بکرے مانگ رہا، دیسی گھیو مانگ رہا، تو انہیں کیا دو دے دو. اٹک جیل سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جناب عاصم منیر ابھی تک انہیں خلاف لا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ تو ہوگا، اور مقابلہ اور طرح سے ہوگا. بہرحال یہ انفارمیشن مختلف طرح کی عمر چیمہ نے ہم تک پہنچائی، جو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ میرے ویورز جو ہیں وہ بھی جناب عاصم منیر کی شخصیت سے واقف ہوں. اچھا بندہ ہے انج کہہ لو. اوور آل مطلب منافقت نہیں ہے اس پہ، جھوٹ نہیں ہے اس میں، کوڑا نہیں ہے وہ، اور بہادر آدمی ہے، بہادر جرنیل ہے. اور سجن ہے تو سجن ہے، جو دشمن ہے تو دشمن. کلیئر کٹ مطلب ان کی سلیٹ پر آپ کوئی دوست اور دشمن کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ نہیں دیکھیں گے، اور درمیان میں ایک لکیر ہے اور بڑی تگڑی لکیر ہے. یہ جناب عاصم منیر ہے. اور یوتھیاز ہمارے ملک کے بھائی کمال کی شخصیات ہیں، کمال کے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میں نے عمران خان کی ڈیوائس کی بات کرنی ہے، پھر میں نے آپ کو وہ نواز شریف کی جو آفر ہے انڈیا کو وہ بھی بتانی ہے، اور یوتھیاز کا بھی ایک کمال بتانا ہے. جناب ہوا یہ ہے کہ ایک بڑے کرائم رپورٹر ہیں پنڈی اسلام آباد سے، بڑے جرنلسٹ ہیں. ان کی یہ خبر ہے کہ بھائی جان عمران خان کے پاس سے ڈیوائس پکڑی گئی ہے، ایک بڑی خطرناک اور بڑی طاقتور، جس سے عمران خان کا رابطہ کہاں تھا؟ سیٹلائٹ پر پوری دنیا کے ساتھ. اور یہ ڈیوائس لے کے آیا عمران خان کا ایک وکیل، بڑی صفائی کے ساتھ. بڑی چھوٹی سی وہ ڈیوائس ہے، اور لاکھ چیکنگ کے باوجود اس نے عمران خان تک پہنچا دی. اور یہ آئیڈیا تھا اس کے بقول کہ واٹس ایپ کال جو ہوتی ہے ابراہیم اور قاسم سے عمران خان کے بچوں کے ساتھ، سچی بات ہے جب ان بچوں کا خیال آتا ہے تو ہر باپ کے اندر یہ جو یہاں دل نام کی کوئی چیز ہے نا، وہ دھڑکنے لگ جاتی ہے. بچے سب کے سامنے ہوتے ہیں یار، بڑے پیارے ہوتے ہیں. ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ابا، قاسم کے ابا، تیرے پاس وہ ڈیوائس ہونی چاہیے جیل میں، جس سے پوری دنیا کے ساتھ تم رابطہ رکھ سکو، اور پلان اے، پلان بی، پلان سی، جو پی ٹی آئی کا پلان ہے ان سب کو دیکھ سکو اور چلا سکو. اور جس طرح سے آپ نے 9 مئی کے بعد اب
8 فروری کو جو کرنا ہے، جو بھی کھیل تماشا ہونا ہے، یہ بھی سارے معاملات ہینڈل کر سکوں. تو وہ پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائس کس سورس سے آئی، کیا قاسم اور ابراہیم نے لندن سے بھیجی جمائمہ کے تھرو عمران خان کو، یا یہاں سے لی گئی، یا کون سا بندہ تھا جس نے اس وکیل کو پہنچائی جو عمران خان کا ایک فیمس وکیل ہے. تفتیش بھی ہو رہی اس میں، یہ بھی بتا دوں. اور اس نے بڑی صفائی کے ساتھ جیل میں عمران خان تک وہ ڈیوائس پہنچائی، لیکن کیمرے کی آنکھ نے وہ ڈیوائس دیکھ لی. وہ کیمرہ، بڑے سینسٹیو کیمرے اڈیالہ جیل میں لگے ہوئے عمران خان کے ارد گرد، اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کون سی چیز آئی ہے اور کون سی گئی ہے. تو انہوں نے وہ باریک سی، وہ چھوٹی سی ڈیوائس دیکھ لی کیمرے نے، اور آ کے خان صاحب سے کہا گیا کہ خان صاحب کڈو. ذرا سوچئے کہ وہ جو ہیرو ہے، اتنا بڑا ہیرو جو پرائم منسٹر رہا اس ملک کا، جب اس کے پاس سے یہ ڈیوائس لی ہوگی پولیس اہلکاروں نے یا ان پر ڈیوٹی دینے والے بندوں نے، تو کس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی، کس طرح کی چوری پکڑی گئی ہوگی عمران خان کی. اور عمران خان اس وقت ان کی فیلنگ کیا ہوتا ہے نا، کہ پسینہ آیا ہوگا، احساس ندامت ہوا ہوگا یا کچھ بھی ایسا. لیکن خان صاحب سے ان باتوں کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اب سیدھی بات جب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو پسینے نہیں آتے، ندامت نہیں ہوتی، وہ کھل کے کھیلنے والا بن رہا ہے، اور وہ ہر طرح کے معاملات کو اپنے اسٹائل میں، مطلب یو ٹرن ماسٹر، اور لتھی چڑی دی پرواہ نہیں. اور وہ نجومی کہہ رہا ہے کہ پاجی دونوں بندے بڑے دلیر بھی ہے، بڑے لکی بھی ہے، ویکھو انہاں سے ٹینگا کیڑا ہے. تو جنرل آصف منیر نے یہ تو ایک دفعہ پھر گرا لیا عمران خان کو، یہ ڈیوائس پکڑ لی ان کے پاس سے. یہ جو خفیہ کیمرے ہیں نا، یہ صرف اڈیالہ جیل میں ہی نہیں مانیٹر ہوتے، آئی جی جیل خانہ جات لاہور میں بیٹھتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہ تمام جیلوں کے جو کیمرے ہیں انہیں مانیٹر لاہور میں آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں بھی کیا جاتا ہے. براہ راست چل رہا ہے ہمارے بھائی، دیکھا جا رہا ہوں کہڑی جیل کہڑی بیرکس کہڑے کمرے کہڑی جگہ پہ کی ہو رہا ہے. تو انہوں نے پکڑ لیا ہے. اور وہ جو وکیل صاحب ہیں ان پر بھی ایف آئی اے اور یہ دوسری ایجنسی کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، اور پولیس انہوں نے اس کی تفتیش شروع کر دی کہ ہاں پاجی کہاں سے آئے تھے یہ جھمکے، کس نے منگائے تھے یہ جھمکے، بھیجنے والا کون ہے، اور خان صاحب تک آپ لے کر کیسے گئے، آپ کی جرت کیسے ہوئی، اور آپ کو تو دھر دیا گیا ہے نا. یوتھیاز بڑی کمال کی چیز ہیں، ان کا مقابلہ اسی لیے سوشل میڈیا پہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو سوشل میڈیا کی ایک بڑی جماعت ہے اس کے بڑے راز ہیں پی ٹی آئی کے نا. اس نے ایسے ایسے یوٹیوبر بھی دکھائے ہوئے ہیں جو کمال کر دیتے ہیں. جن دنوں، ابھی پچھلے دنوں ایران نے جب میزائل داغا ہماری طرف، اور ہم نے اس کو سبق سکھا دیا، ٹھنڈ پا دی تھی پنجابی کہنے نا، انہی دنوں ایک یوتھیا نے اپنے بلاگ میں کہا، بڑا تھامنے لگا کہ حملہ کر دو. نواز شریف نے بھارت کو کہہ دیا، اور نیچے ایران کے ساتھ کیا مطلب، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ جب ایران نے پاکستان پر میزائل مارے تبھی نواز شریف نے انڈیا سے بھی کہہ دیا کہ تو بھی حملہ کر دے، دوست ہے تو میرا اور سن لے پاکستان. پہلی بات یہ ہے سوچنے والی کہ جس نے چاغی میں دھماکے کیے ہوں، جس کے ساتھ اس وقت مکمل فوج ہو، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے. وہ بھی جب ایران ہم پر میزائل مارے تب. لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کا واچ ٹائم بھی بڑھتا ہے، اور اس طرح کے تھم نیل بنا کے وہ 3-4 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں اس ولاگ کو. ظاہر یوتھیاز ہی دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ. لیکن ایک جرنلسٹ ٹھہر جاتا ہے کہ یار اس کی بات تو سنیں کہ کیا ہے. اس نے پہلے تو لمبی چوڑی کہانی سنائی اور نواز شریف کی ایسی تیسی بھی کی، جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں. تنقید کرنا ہمارا حق ہے، میں نواز شریف پر کھل کے تنقید کرتا ہوں، عمران خان پر ڈٹ کے تنقید کرتا ہوں، آصف علی زرداری پر ڈٹ کے تنقید کرتا ہوں.
کیونکہ سارے پھوپھی دے پتر تے کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا ہے تو اسے برا کہا جاتا ہے ڈٹ کے۔ میں بھی دیکھنے لگ گیا کہ ہاں یار اس بندے نے تے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کروا دیتا تھی، تو ہو سکتا ہے عمران خان نے اور نواز شریف نے کچھ ایسی گڑبڑی کی ہو، لیکن وہ بندہ بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا، لمبا چوڑا اس نے اپنا ولاگ کیا، اور اینڈ پہ کہہ دیا کہ یہ جی یہ ہے وہ کتاب امجد حسین کی، رنگیلا حکمران، رنگیلا وزیر اعظم۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ برسوں پہلے وہ کتاب شائع ہوئی تھی جب 99 میں مشرف نے coup کیا تھا اور یہاں مارشل لا نافذ کیا تھا، تب وہ کتاب لکھی گئی تھی نواز شریف کے خلاف۔ نواز شریف کے خلاف ساڑھے نو ود کے کنے بولنا ہے یار، سیدھی بات ہے۔ لیکن وہ اس کتاب میں طرح طرح کے واقعات منسوب کیے گئے تھے نواز شریف کے ساتھ، اور اس نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی، وہ اس نے دکھایا کہ اس میں وہ اشتہار بھی لگا ہوا تھا روگ آرمی، جو بڑا ہمارے سیاست کی دنیا میں بڑا رولا رہا جس اشتہار کا، کہ غیر ملکی اخبارات میں وہ اشتہارات چھپوائے گئے ہیں روگ آرمی کے حوالے سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے کہانی کیا سنائی کہ جب جنرل ضیاء الدین بٹ ڈی جی آئی ایس آئی تھے نا، جس کو نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، تب نواز شریف رات کو کر رہا تھا واجپائی سے ٹیلی فون ٹاک، 1 منٹ اتنے سیکنڈ کی یہ کال تھی اس کے بقول، اس یوتھیا کے بقول، اور اس میں نواز شریف واجپائی سے کہہ رہا تھا کہ ٹھوک دے، پاکستان پہ حملہ کر دے، کیونکہ مشرف میری حکومت توڑ رہا ہے۔ اور ابھی کال کر ہی رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو ساتھ ہی باہر کمانڈوز آ گئے، اور نواز شریف کو وہ کال ادھوری چھوڑنی پڑی، اور پھر وہ گرفتار ہو گیا۔ اچھا، کوئی اس چلاک بندے سے یہ پوچھے کہ اللہ کے بندیا، جس ہاں یہ بھی اس نے کہا کہ تب ڈی جی آئی ایس آئی یہ ضیاء الدین بٹ تھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ، تو اس نے وہ کیسٹ ریکارڈ کر لی، وہ ریکارڈ ہوتی تھی تب بھی، ٹیلی فون کالز پرائم منسٹر کی بھی سب کی، اور اس نے وہ ٹیپ ریکارڈ کر لی۔ او پاجی امجد حسین دی کتاب کھولن والے بھائی، مجھے پتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے تھے جنرل ضیاء الدین بٹ، اس کو بیج لگا دیے تھے نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف کے۔ جب اسے بیج لگا دیے تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے، تو کیا وہ ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوا تھا وہاں اور ٹیپ پہ ریکارڈ کر رہا تھا، جو بھی بندہ کر رہا ہوگا۔ جی وہ کیسٹ میں اس نے ریکارڈ کر لیا، اور وہ کیسٹ پھر گما دی اور آج تک نہیں ملی، اور یہ ہے وہ ہے۔ یار ایران نے ہم پر میزائل داغے، انہی دنوں تو نے پیسے بنانے کا، اپنا بلاگ چلانے کا، بھگانے کا، تاکہ لاکھوں لوگ دیکھیں، اس طرح کا تھمبنیل لگا کر بیوقوف بنایا لوگوں کو۔ میں نے بھی اپنے تھمبنیل پہ سب سے اوپر وہی سرخی لگائی ہے، سب سے اوپر، کہ پاکستان پر حملہ کر دو، درخواست کی نواز شریف نے بھارت سے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یار اللہ پناہ انہاں یوتھیاں نے۔ آج کا ولاگ اتنا ہی۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں، اور تہاڈے پاجی نہ تسی سبسکرائب کرنا جی اج کل صاف تے میں دساں، نہ آپ کے کوئی لائکس ہوتے ہیں، نہ کوئی پراپر ویوز ہوتے ہیں۔ فریز ہو گیا ہوگا میرا چینل، ہو گیا ہوگا میری کسی غلطی کی وجہ سے، لیکن آپ کا فریز نہیں ہے نا، آپ کے ہاتھ تو گرم ہی ہے نا اس شدید سردی میں بھی۔ اور یہ اس فنگر سے، اس ایک انگلی سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں نا، اس ایک انگلی سے آپ لائک کر سکتے ہیں نا، کامنٹ اپنی پسند کا اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں نا میرے بلاگ پر۔ یہ آپ کا چینل ہے، اسے آپ نے چلانا ہے، تسی جانو تہاڈا کم، میں اپنا کم کری جا رہا۔ مالی دا کم پانی دینا بھر پر مشکم پاوے، خالق دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، اور رب پھل پھول لگائے آپ کو بھی، مجھے بھی، میرے اس چینل کو بھی۔